بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق شہادت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا وعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واہ واہ! آپ نے دریافت فرمایا، کیوں اے عمیر تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجورے کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجورے پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں کہ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔